أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير۔ اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب کا اشکال کر رہے ہیں۔ اور واقع آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والے کا کیا انجام ہوا۔ آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے اور وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ ہی کی ملک ہے وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہیں، اور وہی بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے نہیں دیتا، اور کسی کو معبود قرار دوں؟ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں، اور تو مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ آپ کہیے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ صریح کامیابی ہے۔ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور وہی اللہ اپنے بندوں کے پر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 18۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض تھا جو مشرکین مکہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہماری ہدایت کے لیے کوئی فرشتہ نازل ہوتا۔ اب اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ اگر بالفرض وہ فرشتہ ہوتا تو اس کو بھی تو انسان بنا کر بھیجنا پڑتا، اس لیے کہ فرشتے تمہیں دکھائی نہیں دیتے، اور فرشتہ اگر انسانی شکل میں آتا پھر اعتراض ہوتا، یہ تو انسانی ہے۔ اس کے علاوہ
اگر فرشتہ انسانی شکل میں آ کر یہ دعویٰ کرتا کہ میں فرشتہ ہوں اور تمہاری ہدایت کے لیے انسانی شکل اختیار کر کے آیا ہوں، تو پھر وہاں اعتراض ہوتا کہ کہیں جادوگر تو نہیں ہے کہ جادوگری کے ذریعے اپنے آپ کو فرشتے کے طور کے پر پیش کر رہا ہے۔ یعنی اعتراضات ویسے ہی باقی رہتے، ختم نہیں ہوتے۔ حالانکہ فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں، لیکن کب آتے ہیں؟ جب اللہ کا عذاب لانا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہی فرشتے پہنچے، تو یہ عذاب لے کر آئے تھے۔ حضرت جبرائیل اور ان کے ساتھ میں اور فرشتے تھے، تو انسانی شکل میں عذاب کے لیے آئے اور پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے چلے گئے۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ فرشتے انسانی شکل میں اللہ کا عذاب لے کر آئے؟ وہی چیز کا جواب اللہ نے یہاں پر دیا کہ اگر بالفرض فرشتہ ہم نازل کرتے لجعلناہ رجلا، تو اسے بھی آدمی ہی بناتے، انسانی شکل دی جاتی، اس لیے کہ جب تک وہ انسانی شکل اختیار نہیں کرتا تو تمہیں سمجھاتا کیسے، یا تم لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کیسے بنتا؟ بغیر انسانی شکل کے ممکن نہیں تھا۔ اور اس کے بعد پھر وہی اشکالات اور جواب ان لوگوں کے پر قائم رہتے۔ آگے اللہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، یہ ایک عام طریقہ باطل کا رہا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو پھر وہ اس کو مذاق بنانے لگتا ہے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی کہ وہ آپ کی باتوں کا جواب نہیں دے پاتے، آپ کے سوالات کا جواب نہیں دے پاتے، اور جو اعتراضات یا سوالات وہ کیا کرتے تھے قرآن اس کا جواب دیتا، جیسا کہ فرشتے کے تعلق سے جواب دیا، تو یہ مذاق پر اتر آتے۔ چنانچہ قرآن مجید نے کہا کہ اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا کم ان کا مذاق اڑایا گیا کہ جب اللہ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ نوح یہ کشتی کس لیے بنا رہے ہو؟ نہ یہاں پر کوئی ندی ہے نہ سمندر ہے، کیا صحرا میں ریت کے پر کشتی چلاؤ گے؟ آتے جاتے لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور وہ کشتی کافی بڑی تھی، ایسا نہیں تھا کہ چند روز کے اندر تیار ہو گئی، وہ کشتی بہت بڑی تھی جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان شامل تھے جن کی تعداد 80 تھی، ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اس کے اندر شامل ہوئی، اور وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس کا مطلب یہ کہ کشتی بہت بڑی تھی، اور اتنی بڑی کشتی کو تیار کرنا یہ کافی مشکل تھا۔ علاوہ کہ کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی کشتی نہیں دیکھی تھی، اس لیے کہ وہ علاقہ پانی کا نہیں تھا، اور لوگ اگر ایک چیز دیکھتے ہیں تو بنانا آسان ہوتا ہے، لیکن وہ چیز وہاں موجود ہی نہیں تھی تو اسے بنانا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا لہذا انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، کشتی بنائی، لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، جو لوگ حضرت نوح کا مذاق اڑاتے تھے اس عذاب کا شکار ہو گئے جس کا مذاق اڑا رہے تھے، یعنی کشتی کا، جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے وہی چیز حضرت نوح علیہ السلام اور پوری قوم کی نجات کا ذریعہ بن گئی، اور یہ لوگ مذاق کا نشانہ، اور ایسا مذاق بنے کہ قیامت تک قرآن میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا، بیوقوفوں کی حیثیت سے، نادانوں کی حیثیت سے، اور معذبین کی حیثیت سے۔ اس کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ جو دلیلیں تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں چلو پھرو، سب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کس کا کیا انجام ہوا، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو ان جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ آپ زیادہ دور کہاں جاتے ہیں، ہندوستان بھر میں آپ کو بے شمار ایسے مقامات ملیں گے، کھنڈرات، بلکہ بڑی بڑی عمارتیں، لیکن آج اس کے اندر رہنے والا کوئی نہیں ہے، وہ آثار قدیمہ کے اندر تبدیل ہو چکی ہیں۔ آپ قریب میں جائیے، خلد آباد ہے، اس کے بعد دولت آباد ہے، اس کے بعد اورنگ آباد ہے، اجنتا ہے، یہ بہت سارے علاقے جو تاریخی اعتبار سے انتہائی مشہور ہیں، لیکن وہاں کے رہنے والے جو پہلے آباد تھے اور ان لوگوں کے پاس طاقت بہت زیادہ تھی، اور اپنے وقت کے اعتبار سے ان لوگوں نے جو کچھ کرنا چاہیے تھا کیا، لیکن آج کیا ہے، وہ ساری عمارتیں خالی پڑی ہوئی ہیں، وہاں رہنے والا کوئی نہیں۔ اس کے بعد آپ جائیے بیجاپور، وہاں پر قدم قدم کے پر آپ کو تاریخی عمارت ملے گی، لیکن وہ کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو چکی ہے، وہاں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے زمین کا سفر کرو، تمہیں پتہ لگے گا، اور وہ زمین کے پر بہت طاقتور قومیں تھیں،
لیکن آج ان قوموں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ان کے مکانات کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں، وہاں رہنے والا کوئی نہیں، جنہیں اپنی طاقت کے پر، اپنی صلاحیت کے پر بڑا ناز تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی ٹیکنالوجی ان کے کام نہیں آئی، سب تباہ برباد ہو کر رہ گئے۔ اب اللہ نے یہاں پر ایک اور دلیل دی، ایک ہی آیت میں 3 اہم باتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلے اللہ نے یہ کہا قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ان لوگوں سے سوال کرو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ مشرکین مکہ گرچہ اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے، لیکن وہ اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ ہی اس کائنات کا پیدا کرنے والا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، لیکن عبادت میں وہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ نے سوال کیا تو جواب تو وہی آنے والا تھا۔ قرآن مجید نے کہا قل للہ، پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ لیکن اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس کی ملکیت، اس کی اسٹیٹ بہت بڑی ہے لہذا وہ جو چاہے کرے، نہیں، بلکہ اس نے اپنے آپ کے پر کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے آپ کے پر رحمت کو واجب قرار لیا ہے۔ یہ اپنے اوپر اس نے خود واجب قرار دیا، کسی نے اللہ کے پر دباؤ نہیں ڈالا، یہ اللہ نے خود فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث قدسی بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، لہذا ایک دوسرے کے پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ تو اللہ نے بذات خود اپنے آپ کے پر ظلم کو غلط ٹھہرا دیا، اسے حرام ٹھہرا دیا، ورنہ اللہ کے پر کوئی کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ چیز اللہ کے پر واجب ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ خود فیصلہ کر رہا ہے۔ اللہ کو کوئی نہیں کہے گا کہ تیرے پر یہ واجب ہوتا ہے، یہ نہیں واجب ہوتا ہے۔ اللہ مالک ہے، مالک کے بارے میں کون فیصلہ کرے گا؟ مالک خود اپنے تعلق سے فیصلہ کرے گا، وہی اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ لہذا اللہ مالک ہے اور وہ قیامت کے دن تمہیں جمع کرنے والا ہے۔ یہاں وہی بات اللہ نے تیسری بیان فرمائی، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں جمع کرے گا جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ نے اپنی ملکیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ ہی کی ملکیت میں وہ سب جو رات میں اور دن میں رہتی ہیں، اور وہی بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ یعنی اب یہاں توحید ربوبیت ہم کہتے ہیں نا، توحید کی 3 قسمیں، ایک ہے توحید ربوبیت یعنی اللہ کو رب ہونے میں اکیلا ماننا، دوسرا ہے توحید الوہیت یعنی اللہ کو عبادت میں اکیلا ماننا، جتنی عبادتیں صرف اللہ کے لیے کرنا، اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات، اللہ کے جو نام ہیں 99 نام ہم کو بتائے گئے، اس سے کہیں زیادہ ہے جو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ 3 توحید کی قسمیں ہیں، ایک توحید ربوبیت، دوسری توحید الوہیت اور تیسری توحید اسماء و صفات۔ تو یہ توحید کی قسمیں ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی۔ اب توحید ربوبیت میں 3 بنیادی چیزیں آتی ہیں، خالق ہونا، مالک ہونا، مدبر ہونا، یعنی اللہ پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کے پر حق ملکیت رکھتا ہے، اور تیسرے اپنے تصرف میں رکھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ اس کی کائنات کو یا اس کی مخلوق کو یا اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو کوئی اور چلاتا ہے، وہی چلاتا ہے، وہی متصرف ہے۔ صبح و شام کے اذکار میں ایک چھوٹی سی دعا ہے، بہت جامع دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ مسند احمد کی روایت۔ صبح و شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رضیت باللہ ربا، میں رب، اللہ کے رب ہونے پر راضی، یعنی بحیثیت رب وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، ہماری زندگی میں کسی نفع کا فیصلہ کرے، نقصان کا فیصلہ کرے، خوشی کا، غم کا، ہماری زندگی کے اندر جو بھی فیصلہ کرے وہ اس کے بارے میں ہم راضی ہیں، اس کے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر اعتراض کریں، بہت سارے لوگ زمانے کے بارے میں برا بھلا کہنے لگتے ہیں، نہیں، زمانہ اللہ ہی ہے۔ زمانہ اللہ ہی کا مطلب کیا ہے؟ بخاری کی روایت ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے تکلیف دیتا ہے؟ مجھے گالی دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، تنقید کرتا ہے۔ کیسے؟ یسب الدہر،
وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے. جیسا کہ بہت بارش ہو جائے، بہت زیادہ ٹھنڈی پڑنے لگ جائے، بہت زیادہ گرمی پڑنے لگ جائے تو انسان موسموں کے بارے میں اعتراضات کرنے لگتا ہے، شکوے کرتا ہے. حالانکہ سخت سے سخت سردی پڑنا، زیادہ بارش ہونا یا زیادہ گرمی، یہ سب اللہ کے اختیار کی بات ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے. اگر ہم موسموں کے پر، زمانے کے پر اعتراض کر رہے ہیں، حقیقت میں اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے اتنی زیادہ ٹھنڈی، اتنی زیادہ گرمی یا اتنی بارش کیوں نازل کی، نعوذ باللہ. جبکہ اللہ حکم الحاکمین ہے، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا، اور اللہ نے اپنی حکمت کے تحت یہ تمام چیزوں کو نازل کیا. وہ گھٹاتا ہے، بڑھاتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے رب ہونے پر راضی ہیں، تو راضی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ناخوشی کا یا نفرت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے اس کے پر. اللہ نے جو بھی کیا اس کے پر رضا کا مظاہرہ کیا جائے. یہ ہے رضیت باللہ ربا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو کہا یہ ہے توحید ربوبیت، کہ اللہ مدبر ہے، یعنی چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کا مالک بھی ہے اور تصرف بھی کر رہا ہے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ رات اور دن میں رہتی ہیں، یعنی جو کچھ رات اور دن میں چلتے رہتا ہے، 24 گھنٹے جو کچھ ہوتا ہے یہ سب اللہ کی ملکیت ہے. کوئی اور نہیں ہے جو اللہ کی ملکیت کے اندر کچھ بھی چلاتا ہو. اب یہاں ایک سمپل سی بات کہ اللہ جب مالک ہے ایک ایک ذرے کا، کوئی چیز اللہ کی ملکیت کے باہر نہیں ہے، تو جو بھی مانگنا ہے مالک سے مانگو. مالک کو چھوڑ کر کیوں مانگتے ہو؟ جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ قبروں کے پر چلے آتے، کسی پیر ولی بزرگوں کے بارے میں یا کسی کے بارے میں، چاہے نبی کے بارے میں ہی کیوں نہ عقیدہ ہو. جب کوئی مالک نہیں ہے تو وہ کیسے کسی غیر مالک سے مانگ سکتا ہے؟ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی شخص رہتا ہے، آپ کو کوئی سامان کی ضرورت پیش آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ ڈائریکٹ پڑوسی سے مانگیں گے، اس لیے کہ اس کا مالک ہے. اگر آپ اس سے مانگنے کے بجائے دور کہیں آپ کا کوئی تعلق والا رہتا ہے، اس کو کال کریں گے کہ میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے، اس سے مجھے اس سامان کی ضرورت ہے، اس سے دلوا دو، تو یہ چلے گا نہیں. یا اگر دور کا کوئی رہنے والا آپ کے پڑوسی کے گھر میں آئے، اس کا سامان اٹھا کر آپ کو دے دے تو چلے گا نہیں. اس لیے کہ جب وہ مالک ہی نہیں ہے تو پھر اختیار کہاں سے ہے؟ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، لہذا جو بھی مانگنا ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. اور اسی چیز کا اللہ یہاں تذکرہ کر رہا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا، جاننے والا ہے. جب تم اپنی ضرورت کے لیے اللہ کو پکارو گے، اللہ تمہاری آواز کو سنے گا، اللہ تمہاری پکار کو سنے گا. بلکہ اللہ ایسا ہے کہ نہ مانگنے پر ناراض ہو جاتا ہے کہ بندہ مانگتا کیوں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے، اگر کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلا کر مانگے، اسے خالی لوٹا دے، اللہ کو شرم آتی ہے. اب بتائیے، اللہ جب اتنی بڑی بڑی باتیں ہماری زندگی کے مسائل کے حل کے لیے کہہ رہا ہے تو ہمارا ہاتھ اس کے سامنے کیوں نہیں پھیلتا؟ اس کے بعد ہم کرتے ہیں کہ بھر دو جولی یا محمد. یہ کیا بات ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں کیا ہے؟ تو وہ سننے والا اور جاننے والا ہے کہ بندے کی کیا ضرورت ہے، وہ تمام چیزیں اس کو عطا کرے گا. اب یہاں اللہ نے جو باتیں بیان کی بہت اہم ہے. یہ سوال اگر ہم کسی بھی جگہ پر جہاں کفر اور شرک ہوتا ہے لے جا کر اس سوال کو کھڑا کر دیں گے، صحیح اور غلط کی تمیز بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آئے گی. اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جسے میں آسمان و زمین کے اندر پکاروں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کھانا اللہ کھلاتا ہے، اللہ کو کھانا نہیں کھلایا جاتا. یہ بنیادی سوال قرآن مجید نے کیا کہ ایک سمپل سا سوال کسی کے سامنے رکھیے، کھانا کھلانے والا بہتر یا کھانا کھانے والا بہتر؟ ہر کوئی کہے گا کہ جسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے وہی بہتر ہے. اب انسانی زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سارا مسئلہ تو اس کے پیٹ سے جڑا ہوا ہے. انسان اتنی تگ و دو کر رہا ہے کس کے لیے؟ تاکہ 2 وقتوں کی روزی کا انتظام ہو سکے، اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. یہ تمام چیزیں انسانی زندگی میں اس کے پیٹ سے ہی منسلک کر دی گئی ہے. اگر انسان کھانے کو بنیاد بنا لے تو ساری چیزیں حل ہو جائے گی. اب یہاں جتنے بھی غیر اللہ ہیں، غیروں کی بات چھوڑ دیجئے گا، جو مشرکین کرتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کہیے یا تو پھر خواجہ اجمیری کی بات کیجئے، جتنے ہیں جنہیں بہت پاورفل مانا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی بگڑی بنا سکتے ہیں، اولاد نہیں ہے تو اولاد دے سکتے ہیں، مشکل اور پریشانیاں دور کر سکتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ کھانے کے بارے میں محتاج تھے؟ قرآن نے
حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں سورہ مائدہ کے اندر ہی گزرا۔ قرآن نے کیا کہا؟ کان یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ بات چھوٹی سی لگ رہی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کھانے کا محتاج ہو، یعنی جو محتاجگی رکھتا ہے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے قرآن مجید نے کہا۔ علاوہ سے دیکھو، دیہاتی لوگ ہوتے اپنے انداز میں جواب دیتے۔ ایک دیہاتی شخص سے کسی نے سوال کیا کہ تمہارا رب کون؟ تو اس نے اپنے انداز میں جواب دیا، کہا کہ میرا رب وہ ہے جسے قضائے حاجت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب کھائے گا تو اس کے بعد قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئے گی۔ یعنی وہ کہنا چاہتا تھا کہ میرا رب وہ ہے کہ جسے محتاجگی نہیں ہے، اور وہی بات یہاں پر قرآن مجید نے کہی، اور اسی کو قرآن مجید نے صفت کے طور پر اللہ کی بیان کیا کہ اللہ صمد ہے۔ صمد کا مطلب بے نیاز، یعنی جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے انسانوں کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، تو یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہیں ہے۔ وہ ہماری عبادتوں کے بغیر بھی رب ہے، ہماری عبادتوں کے بغیر بھی اللہ ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر ہم عبادت کریں گے تبھی وہ معبود بنے گا، رب بنے گا، یا اس کی عبودیت یا اس کی ربوبیت اپنی جگہ پر قائم ہوگی، نہیں۔ یہ ایک بہت پیاری بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو عرش کی ضرورت ہے، کہ اگر عرش ہوگا تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پر قائم ہوگا، نہیں۔ اللہ نے عرش کو پیدا کیا، لیکن اللہ کو عرش کی ضرورت نہیں ہے، اس کا محتاج نہیں ہے۔ اور اس کی مثال دیتے ہوئے کہا جیسا کہ زمین یہ آسمان کے نیچے ہے اور آسمان زمین کے اوپر ہے، تو کیا آسمان زمین کا محتاج ہے؟ نہیں، یعنی وہ اوپر ہوتے ہوئے بھی زمین کا محتاج نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ عرش کے پر مستوی ہوتے ہوئے بھی عرش کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو عرش کی ضرورت ہے، اس کا محتاج۔ اللہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ یہ عبادتیں، یہ بندگی، یہ سب ہمارے کام آنے والی ہے، یہ ہماری نجات کا ذریعہ بننے والی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ ادھورا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی یہ ذہن و دماغ کے اندر سوچتا ہے کہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، غلط ہے۔ وہ اس کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ان عبادتوں سے فائدہ ہمیں ہونے والا ہے، یہ عبادتیں ہماری ضرورت ہے۔ تو قرآن نے یہاں پر بہت پیارے انداز میں کہا کہ جو کھانا کھلاتا ہے وہ بہتر ہے یا جسے کھانا کھلایا جاتا ہے؟ اور کھانا کھلایا بھی جاتا ہے تو کھاتے کہاں ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے نا کہ ان بتوں کے سامنے کیا کچھ نہیں رکھا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی ایک پھل اٹھا کر کھایا ہو، ایک دانہ اٹھا کر کھایا ہو؟ قرآن وہی کہتا ہے، مکھی اگر ان کے پھلوں کو یا ان کے سامنے جو کھانے رکھے ہوئے ہیں اسے اٹھا کر لے جائے تو مکھی نہیں روک سکتے، تو کسی کی بگڑی کیا بنا پائیں گے؟ ان کے پاس کیا طاقت اور کیا قوت ہے؟ اسی لیے کہا قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، تو مجھے یہ حکم ہوا ہے سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں۔ یہ نبی کو کہا جا رہا ہے، اور نبی کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کو۔ اب یہاں اول مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جو بھی احکامات نازل کیے اسے تسلیم کرنے والا، ماننے والا، اس کے سامنے سرنڈر ہونے والا، یہ مسلمان ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ نیز اللہ نے جب توحید کے اتنے دلائل دیے، سمجھانے کی مکمل کوشش کی جو انسان کی ضرورت کے تحت تھا، تو اگر اس کے بعد بندہ نافرمانی کرتا ہے تو کہا انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو یقیناً مجھے بڑے دن کا عذاب لاحق ہوگا۔ یعنی شرک کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اگر نبی بھی بالفرض، حالانکہ ناممکن چیز ہے کہ نبی شرک کرے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر بالفرض نبی سے بھی یہ چیز ہو جائے تو اس سے بچنے والا نہیں ہے۔ لہذا شرک کے باب میں کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اللہ معاف کر دے گا، بڑا رحم کرنے والا، بڑا مغفرت کرنے والا ہے، نہیں۔ اللہ اس جگہ کسی کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، چاہے نبی کی اولاد ہو یا نبی کا باپ ہو، نبی کا رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو۔ نیز انسانی زندگی کے اندر ایک واضح اور دو ٹوک چیز قرآن مجید نے بیان کی کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ پہنچانے کا مطلب یہ کہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور ہر چیز چونکہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، لہذا جب اللہ اس تکلیف کا تمہاری زندگی کے اندر فیصلہ کرے،
فلا کاشف لہ الا ہو، تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر سکے۔ اب یہاں ایک مثال اور بھی دوں، جیسا کہ ہمیں بیماریاں لاحق ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، ہر کسی کی زندگی کے اندر لگا ہوا ہے، تو ہمارے یہاں بیماری کے تعلق سے بھی ایک بڑی بدعقیدگی پائی جاتی ہے۔ وہ کون سی بدعقیدگی ہے؟ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے سے ہم کو شفا ملے گی، یعنی کسی ڈاکٹر کو ہم شفا کا ذمہ دار مانتے ہیں۔ غلط ہے، بلکہ یوں عقیدہ رکھنا چاہیے اللہ فلاں ڈاکٹر کے ذریعے فلاں دوا کے ذریعے شفا دے گا، شفا دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ مانتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے تو آپ کو شفا مل جائے گی، نہیں، یہ بدعقیدگی نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی ڈاکٹر کا تجربہ اچھا ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ اچھا ہوتا ہے، اس کی بنیاد کے پر ہم اس کے پاس جا کر دوا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، اب چونکہ وہ فیملی ڈاکٹر ہے اور وہ پہلے سے ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، لہذا دوا دینے کے اندر اس کے پاس تجربہ ہے فیملی کا، لہذا اس کی بنیاد کے پر وہ اچھی دوا دیتا ہے، تو ہمیں وہاں علاج کرانا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں جو بات میں کہہ رہا ہوں ہماری سوچ، ہماری عقیدے کی ہے کہ شفا اللہ ہی دے گا، ذریعہ ڈاکٹر بنتا ہے، دوا بنتی ہے، لیکن شفا دینے والا اللہ ہے۔ اور یہی معاملہ دراصل مشکلات اور پریشانیوں کا ہے کہ اگر زندگی کے اندر کوئی مشکل اور پریشانی آ جاتی ہے، کورٹ تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، یا زندگی کا اور کوئی مسئلہ، تو ہم یہ سمجھے کہ فلاں نے ہم کو نجات دے دی، یا فلاں وکیل کے اچھے مقدمے کی وجہ سے ہم کیس جیت گئے۔ نہیں، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نجات اللہ نے دی ہے، ذریعہ بندہ بنتا ہے۔ ہمارا اصل ایمان اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، وہی چیز یہاں لا کر بیان کی گئی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کچھ بھی پہنچانا چاہے۔ اور اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان کیا، ترمذی کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، عمروں میں کافی چھوٹے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 8-9 سال کے آس پاس تھی، چھوٹے سے بچے ہیں، تو آپ انہیں اپنے ساتھ سواری کے پر بٹھائے ہوئے تھے اور کہا کہ میرے بیٹے یہ جان لے کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے، اب پوری امت تو جمع نہیں ہو سکتی ہے، ناممکن چیز ہے، لیکن کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر ناممکن بھی ممکن ہو جائے، وَلَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، لَمْ يَنْفَعُوكَ، ہرگز تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے۔ اور اگر پورے جمع ہو جائے اور جمع ہونے کے بعد تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے۔ کتنا واضح پیغام یہ بتایا جا رہا ہے، اور خاص طور سے ہمارے یہاں بچوں کو سکھانا چاہیے عقیدے کی تمام چیزیں۔ ہم اپنے بچوں کے اندر غلطیاں کیا کرتے ہیں؟ انہیں پولیس سے ڈراتے ہیں، شیطان سے ڈراتے ہیں، اس سے اسے ڈراتے رہتے ہیں، نہیں ڈرانا چاہیے۔ ہمارے بچوں کے اندر اللہ کا ڈر بٹھانا چاہیے تاکہ وہ اللہ سے ڈریں، یہ اصل چیز ہے تربیت۔ اور یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بتا رہے ہیں، جو کچھ ہے سب اللہ کے اختیار میں، اللہ چاہے تو ہوگا، نہیں چاہے گے تو نہیں ہوگا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع۔ وہی پیغام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے، اپنے بچوں کو بھی اسی بات کی تلقین کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اللہ اپنے بندوں کے پر غالب ہے، برتر ہے، یعنی اللہ کے فیصلے تمام کے پر نافذ ہوتے، کوئی اللہ کے فیصلے کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اگر کسی زندگی کے اندر کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو اس میں کوئی زیادتی ہوتی ہے، نہیں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ بڑی حکمت والا۔ لہذا ہماری زندگی کے اندر کوئی پریشانی، کوئی مشکل یا بیماری آتی ہے، وہ بھی ہمارے لیے دراصل پیغام رکھتی ہے، عبرت رکھتی ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک واقعہ اکثر بیان کرتے رہتا ہوں میں، علی بنات آسٹریلیا کا ایک بہت امیر شخص تھا، مسلمان تھا، عمر زیادہ نہیں، 30 سال کے آس پاس تھی، 30-35 سال کی عمر، اور اللہ نے اسے بے انتہا مال و دولت عطا کیا۔ لیکن اتنی دولت کے ملنے کے بعد نتیجہ کیا تھا؟ دین سے دوری، نماز روزہ وغیرہ کچھ بھی نہیں، کوئی دیکھ لے تو نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان ہے۔ اور ہوا یوں کہ اسی جوانی کے پیریڈ میں اسے بیماری لگ گئی کینسر کی، اور ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا کینسر لاسٹ اسٹیپ کے پر پہنچ چکا ہے اور اس کے بعد بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، کچھ ہی مہینے بچے ہیں، اس کے بعد تمہاری موت ہو جائے گی۔
یہ حالت تھی، اور وہی اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ اللہ نے پوری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی پوری زندگی کو تبدیل کیا اور اپنی دولت کو غربا، مساکین، ضرورت مند، اللہ کی راہ میں ساری دولت کو لگانا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ چند مہینوں کے محتاج ہو، اللہ نے اسے تقریباً 7 سال کی زندگی اس کے بعد عطا کی، اور وہ اتنی لمبی زندگی میں جو 7 سال کی بیماری کے بعد ملی، جو دینداری والی زندگی تھی، وہ اپنے آپ کو مکمل طریقے سے تبدیل کر چکا تھا، اور جب اس دنیا سے گیا تو اس کے چہرے کے پر مسکان تھی، فکر مندی کے آثار نہیں تھے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں تو اس حالت میں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اصل پیغام ہوتا ہے، یعنی وہ بیماری اس کے لیے خوشی کا پیغام بن گئی، اس کے لیے بہتر موت کا پیغام بن گئی۔ بتائیے کہ اگر وہ اسی مدہوشی کے عالم میں، عیاشی کے عالم میں اللہ سے ملاقات کرتا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوتی تو کتنی بدترین موت ہوتی، اور اللہ کو کیا جواب دیتا۔ لیکن اس کے بعد جو بیماری تھی جس نے اس کی زندگی کی کایا کو پلٹ دیا، اس کے حالات کو تبدیل کر دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ایک ایسی موت جس کے پر پوری دنیا رشک کرتی ہے۔ اس کے حالات زندگی کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی اس کے پر رحمت اور مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ زندگی کیسے تبدیل ہوئی۔ تو اگر ہم دیکھیں ہماری زندگی کی مشکلات، پریشانیاں، یہ بیماریاں، جو کچھ جو ہم کو بظاہر ناپسندیدہ ہے، یہ ہمارے لیے خیر کا پیغام لاتی ہے، یعنی اللہ شر کے اندر بھی خیر کو چھپا کر رکھتا ہے، وہ ہمارے لیے خوشی کا اور بہتر فیصلے کا باعث بن جاتی ہے۔ وہی پیغام ہے جو یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے منظرنامے کو پیش کیا ہے کہ وہاں بھی توحید کام آنے والی ہے۔ وہاں لوگ سمجھیں گے کہ مسلمانوں کی طرح اللہ کے سامنے جا کر اپنے ایمان کا اظہار کریں گے، بچ جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہو کر جیسے ہی جھوٹی گواہی دیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور ان کی گواہیاں قبول نہیں ہوگی۔ آخرت میں عقیدہ توحید ہوگا جو ان کی نجات کا ذریعہ بننے والا ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ وہ تمام چیزیں آ رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ درسوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ عقیدہ توحید جو ہماری بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ہمیں اسے اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے جیسا اللہ ہم کو سمجھا رہا ہے۔ ہمارے عقیدے کو درست رکھے جیسا نبی نے پیش کیا، جیسا اللہ چاہتا ہے، اور ہر قسم کی فکری اور عملی گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔